अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 8 पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छे से कंक्लूजन हो गया था कल, जिसमें अल्लाह ताला ने तौबा के बारे में बताया है कि खालिस तौबा क्या होती है और ईमान वालों का जो नूर है उसके बारे में अल्लाह ताला ने बताया है। अब यहाँ से आयत नंबर 9 से अल्लाह ताला ईमान वालों को एक और हिदायत देता है कि आपको कैसा बर्ताव करना है किनके साथ, जो काफिर हैं और जो मुनाफिक हैं। उन लोगों के साथ आपको आपका मामला क्या होना चाहिए और उनके साथ क्या आपकी जिद्दोजहद और क्या स्ट्रगल आपका होना चाहिए, ये अल्लाह ताला आयत नंबर 9 में बता रहा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिरों और मुनाफिकों से जिहाद करो और उनके साथ वो सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। पहली बात अल्लाह ताला ने जो इस आयत में कही है वो है कि काफिर और मुनाफिक से आपको जिहाद करना है। जिहाद का क्या मीनिंग है? जिहाद का जो मतलब होता है वो जिद्दोजहद, यानी अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में जिद्दोजहद करना, स्ट्रगल करना, ये जिहाद है। ये स्ट्रगल आपको किसके खिलाफ करना है? ईमान वालों के खिलाफ नहीं करना है, क्योंकि ईमान वाले तो दीन की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। असल रोड़ा कौन है दीन की राह में? जो दीन को सरबुलंद होने से रोकना चाहते हैं वो हैं काफिर, और दूसरी जो कैटेगरी बताई है अल्लाह ताला ने वो है मुनाफिक। तो काफिर में वो सब लोग आ गए जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं या किसी दूसरे दीन पर वो लोग हैं, तो वो काफिर में सब लोग आ गए। और मुसलमानों के अंदर वो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नहीं चाहते कि ये दीन गालिब हो, जो चाहते हैं कि वो काफिरों के साथ मिलकर रहें। मुनाफिक होते हैं, उनके अंदर ईमान नहीं होता, ऊपर से वो ईमान वाले दिखते हैं, वो कलमा पढ़ते हैं, लेकिन अंदर से वो ईमान वाले नहीं होते। तो इन दो लोगों से अल्लाह ताला ने जिहाद करने का हुक्म दिया है कि इनके खिलाफ आपको ऐलान जिहाद करना है, आपको जिद्दोजहद करनी है, आपको स्ट्रगल करना है और इस दीन को आपको गालिब करना है पूरी दुनिया में। ये एक मिशन है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर गए थे, वो लेकर आए थे, और जो अरब का मुआशरा है उस पर वो दीन गालिब करके गए थे, और आगे की जिम्मेदारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर ये जिम्मेदारी आयद कर दी थी कि आगे अब इस दीन को आप लेकर जाएंगे। स्ट्रगल का जो मामला है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसे कि बताया है, सूरह फतह में भी अल्लाह ताला ने बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दीन लेकर आए थे और उनका क्या मकसद था दुनिया में आने का। वो क्लियर कट हमें अल्फाज में बता दिया गया। फतह, सूरह तौबा, सूरह सफ, अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने अपने महबूब को भेजा है हिदायत और सच्चा दीन देकर, ताकि इसे तमाम के तमाम अदियान पर, तमाम के तमाम दीनों पर, तमाम के तमाम जो सिस्टम राइज हैं दुनिया में, इन सब पर इस दीन को गालिब कर दे, चाहे ये मुशरिकीन को, ये काफिरों को कितना ही नागवार क्यों ना लगे। ये मिशन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर दुनिया में भेजा था, और अल्लाह ताला ने बता दिया था कि चाहे मुशरिकीन को, ये काफिरों को, मुनाफिकों को कितना ही नागवार हो, आपको ये दीन गालिब करना है पूरी दुनिया पर। और सूरह फतह में आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने ये मिशन अपने नबी को दिया, और आयत नंबर 29 में जो कि सूरह फतह की आखिरी आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि जो लोग इस मिशन में आपका साथ देंगे उनकी क्या क्या सिफात हैं। तो उन सिफ़ात में से पहली सिफ़ात अल्लाह ताला ने जो ज़िक्र की है वो ये है कि ईमान वाले क्या हैं, वो काफ़िरों पर सख्त हैं और मोमिनों पर वो नर्म हैं। ये उनकी पहली सिफ़ात है ईमान वालों की। वो काफ़िरों पर तो सख्त हैं और मोमिनों पर नर्म हैं। तो सख्त ये किस माना में है? सख्त असल में इस माना में है कि जो दीन लेकर वो उठे हैं, इसी को बरहक मानते हैं, इसकी पैरवी करने में वो सख्त हैं। चाहे काफ़िर उन्हें कितना ही बुरा कहें, भला कहें, लेकिन वो दीन की पैरवी से पीछे नहीं हटते। तो बड़े सख्त हैं वो इस दीन की पैरवी करने में, वो काफ़िरों में। काफ़िरों के कहने पर इस दीन को ऐसा नहीं है कि उन्हीं के हिसाब से ढाल लिया, उन्हीं के हिसाब से दलीलें निकाली, नहीं। जो हक़ अल्लाह ताला की तरफ से आया है, उसी पर वो अमल पैरा रहते हैं। तो वो काफ़िरों पे सख्त हैं और ईमान वालों पर, मोमिनों पर वो नर्म है। यही चीज़ इस
آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ پہلا تو حکم یہی ہے کہ جہاد کرنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے۔ وہ اسٹرگل آپ کا ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ ان کافروں اور منافقوں سے آپ کو جہاد کرنا ہے اور ان کے ساتھ وہ سختی سے کہ پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ سختی سے پیش آؤ، اس میں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنے سے نہیں روکتا جو دین کے معاملے میں تم سے نہ لڑے۔ یعنی کوئی اگر ایسا نان مسلم ہے جو اسلام کا دشمن نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہے، وہ کوئی بھی نان مسلم ہو، وہ نیوٹرل ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود پرمیشن دی ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جو دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے۔ لیکن جو کافر، جو منافق، جو دین کے دشمن ہے، جو اسلام دشمن ہے، ان کے ساتھ ہمیں سختی سے پیش آنا ہے۔ اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم اس آیت میں دیا ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کہ جتنے بھی نان مسلم ہیں ان سب سے اب ہمیں سختی سے وہ پیش آنا ہے، نہیں۔ یہ ان نان مسلمس کی بات چل رہی ہے جو دین کے دشمن ہیں، جو اسلام مخالف ہے۔ ان لوگوں سے ہمیں سختی سے پیش آنا ہے، چاہے وہ میدان کا جنگ ہو، چاہے وہ ڈیبیٹ کی بات ہو، چاہے وہ کیسی بھی بات ہو، چاہے نارمل بات ہو، ان لوگوں سے سختی سے ہی پیش آنا ہے۔ لیکن جو نیوٹرل نان مسلم ہے، جو اسلام کے مخالف نہیں ہے، ان کے ساتھ اگر آپ اچھا برتاؤ رکھیں، اچھے کے ساتھ ان کے ساتھ آپ پیش آئیں، تو آپ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت ہمیں دیتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ تو ایمان والے کا جو جو جگری دوست ہوتا ہے، جو رازدار ہوتا ہے، وہ کبھی کافر یا منافق نہیں ہو سکتا۔ جگری دوست نہیں ہو سکتا کافر یا منافق۔ وہ کافر سے حسن اخلاق سے پیش آئے گا، اگر کوئی نیوٹرل بھی ہے تو وہ اس کا جگری دوست نہیں ہو سکتا، نہ اس کا رازدار ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ قرآن کی ہمیں ایک آیت بھی نہیں ملتی جو یہ کہتی ہو کہ کافروں کو آپ دوست بنائیں، جگری دوست بنائیں، رازدار بنائیں۔ ساری آیتیں اس کے اگینسٹ ملتی ہیں۔ ہاں، یہ ہے حسن و اخلاق سے آپ کو پیش آنا ہے ان کافروں کے ساتھ جو آپ سے نہ لڑیں، جو اسلام مخالف نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ کو حسن اخلاق سے وہ پیش آنا ہے۔ تو یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر نہیں کیا، ساتھ ساتھ منافقوں کا بھی کیا ہے۔ اور ایک اور آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسی احکام کو وہاں سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں یعنی کافروں اور منافقوں دونوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کرو۔ یہاں جہاد کا ورڈ تھا، وہاں مقابلہ کرو یعنی جد و جہد کرو، اور ان کے ساتھ وہ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ سب سے بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ تو یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں، جہاں سملر یہی آیت ہمیں سورہ توبہ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی تک کیا تھا کہ سورہ توبہ اور یہ سورہ تحریم ہم یہ دیکھتے ہیں 7-8 ہجری کے بعد کی یہ سورہ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر گئے، اس کے 7 یا 8 سال بعد یہ سورہ نازل ہوئی ہیں۔ اسٹارٹنگ میں کیا تھا کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی اکٹھا نہیں تھی، مسلمانوں کہ مدینے میں بھی وہ آ گئے تھے، تو ابھی انہیں باہر کے جو کافر ہیں ان کا ان سے مقابلہ تھا۔ تو ابھی جو منافق تھے ان کو بڑی ڈھیل دی گئی تھی، مدینے کے جو منافق تھے جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر تھے تو ان کو بڑی ڈھیل دی گئی تھی، کیونکہ ایک محاذ پہ ایمان والوں کی جنگ جاری تھی، وہ کی کافروں سے تھی۔ لیکن جب سورہ توبہ، سورہ تحریم جب یہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے یہ جو حکم آئے 7 سے 8 ہجری کے حکم ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ آپ کو ان منافقوں کا بھی سر کو چلنا ہے، ان ان کافروں سے بھی جہاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی جماعت میں آستین کے سانپ یہ بیٹھے ہیں، ان ان کا بھی آپ کو سر کو چلنا ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کو سختی سے پیش آنا ہے۔ اور اس حکم کی 2 وجہ ہیں
کہ اگر اسٹارٹنگ میں یہ جو حکم نہیں دیا گیا، اس کا ایک ریزن تو یہ ہے کہ ابھی باہر کی جدوجہد ہے، ابھی کافروں سے مقابلہ ہے، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی مقابلہ کر لیں تو ایمان والوں کو مطلب کہ دوہری مار پڑ جاتی، ایک باہر سے اور ایک پھر اندرون سے بھی، ٹھیک ہے۔ اور ایک ایک ریزن یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی بھی اتنی طاقت جمع نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان سب معاملوں کو وہ ٹیکل کر سکے، یعنی منافقوں کو بھی ایک ساتھ ڈیل کر لیں اور کافروں کو بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں کو ڈیل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ پہلے ان سے مقابلہ کیا، لیکن جب جو کافر ہیں ان کو اچھے طریقے سے ڈیل کر لیا گیا ہے، اور سورۃ توبہ میں تو وہ انہیں 4 مہینے بھی دے دیے گئے تھے کہ وہ اب مکہ خالی کر دیں، عرب خالی کر دیں، کیوں؟ اگر وہ شرک کرتے ہیں یہاں پر تو وہ 4 مہینے بھی یہاں الٹیمیٹم سورۃ توبہ میں دے دیا گیا تھا۔ تو کافروں کی طرف سے تو مینیج ہو چکا تھا معاملہ، لیکن منافقین جو تھے وہ اندر کے لوگ تھے، ان کی طرف سے ابھی یہ معاملہ مینیج کرنا باقی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ حکم سورہ تحریم اور سورہ توبہ میں اس لیے آئے ہیں کیونکہ 7 سے 8 ہجری کے بعد کی یہ سورہ ہمیں ملتی ہے۔ اور ان کا جو کافر ہیں ان کے ساتھ جو سختی سے پیش آنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میدان جہاد ہو، میدان جنگ ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی مارکا ہو، اگر وہ اسلام دشمن ہے، اسلام مخالف ہے، مسلمانوں سے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کو سختی سے ہی پیش آنا ہے، سختی سے ہی پیش آنا ہے، جگری دوست ان کو نہیں بنانا ہے۔ اور منافقین کے حوالے سے یہ بات ہے کہ جو منافقین ہیں، اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ہماری جماعت میں یہ منافق ہے، آپ کو یہ کنفرم ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آنا ہے، اس کو پوری جماعت میں بے نقاب کر دینا ہے، آپ کو اس کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لانا ہے، اس کو اسلام کا خیر خواہ نہیں سمجھنا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر حکم دیا ہے اس آیت میں، اور بتا دیا گیا ہے کہ وہ کافر اور منافق دونوں کا ٹھکانہ یہاں پر بتایا گیا ہے، وہ ہے جہنم، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس سے برا ٹھکانہ کوئی نہیں، یعنی جو کافر ہے جو منافق ہے دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور منافق کے تعلق سے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ منافق جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ہوگا، یعنی وہ کافروں سے بھی نیچے ہوگا عذاب میں، وہ کافروں سے بھی زیادہ عذاب منافق کو ہوگا، جو کلمہ پڑھتا تھا لیکن اندر سے ایمان والا نہیں تھا، اس کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب جہنم میں دیا جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں سوچنے کی ہے کہ کافروں سے بھی برا انجام منافقوں کا ہوگا، جو کہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم میں بھی تو وہ جو منافقانہ حرکتیں ہیں وہ تو نہیں ہیں، جو منافق کے عمل ہیں وہ کہیں ہمارے تو نہیں ہیں۔ منافق کی نشانی اگر ہمیں دیکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 33 ہے، اس میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ جس میں 4 صفت وہ جس کے اندر بھی پائی گئی وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جس کے اندر یہ 4 صفت پائی گئی۔ پہلی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر دے، دوسری اگر وہ کوئی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، تیسری اگر وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، چوتھی اگر کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف جائے تو وہ ایک دم سے ہی وہ گالی گلوچ پر وہ اتر آ جائے، جس کے اندر جس انسان کے اندر بھی چاروں خوبیاں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ خصلتیں دیکھ لیں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے یہ، وہ کہیں ہم ہی تو منافق نہیں ہیں کہ چاروں چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہوں، ہم لوگوں کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں، ہم لوگوں سے وعدہ خلافی کر رہا ہوں، ہم لوگوں مطلب کہ وہ جھوٹ سے کام لے رہے ہوں، یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات جائے تو ہم کہیں وہ گالی گلوچ پہ تو نہیں اتر رہے ہیں۔ اگر جس کے اندر یہ چاروں ہیں وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن جس کے اندر ان میں سے وہ 4 میں سے اگر ایک بھی پائی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی نفاق ہے، یعنی وہ 1/4 منافق ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں خود کا بھی جائزہ لینا ہے کہ یہ چاروں خصلتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہمیں اسے اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور جو ایمان والوں کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر ہمیں داخل وہ کرنی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ کافر اور منافق سے آپ کو جہاد کرنا، جد و جہد کرنی ہے، اس دین کو سربلند کرنا ہے، اس دین کی سربلندی کے لیے آپ کو اٹھنا ہے، چاہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے چاہے وہ سامنے کافر ہو چاہے منافق ہو۔
इस दीन का इस दीन के सरबुलंद होने में जो भी रोड़ा बनेगा उसको वो कुचला जाएगा, यही अल्लाह ताला का हुक्म है। और उनके साथ वो सख्ती से पेश आना है। बहुत से लोग होते हैं जो इस्लाम दुश्मन भी होते हैं, और हम देखते हैं कि मुसलमान भाई उसके की जिगरी दोस्त बने बैठे हैं। वही दोस्त आपका सोशल मीडिया पे उसका स्टेटस बता रहा है कि इस्लाम के खिलाफ उसके दिल में कितनी नफरतें हैं, मुसलमानों के खिलाफ उसके दिल में कितनी नफरतें हैं। वहीं वो आपसे दोस्ती भी करता है। मुनाफिक आपको नजर आ जाएंगे अपनी ही जमात में, हमारे ही मुसलमानों में मुनाफिक आपको नजर आ जाएंगे, जो जो थोड़े से दुनियावी फायदे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। उनके पास ईमान होता ही नहीं है बेचने के लिए, बस ऊपर से मुसलमान होते हैं। क्या हम नहीं देखते कि अब मुल्क में क्या होता है, कि पावर के लिए, पैसे के लिए क्या होता है, हम आपकी साइड है। क्या 5-5 हज़ार रुपए में हम नहीं देखते कि ये जो ये फर्जी जो मौलाना होते हैं, ये टीवी डिबेट में बुलाए जाते हैं, ये 5-5 हज़ार रुपए के मौलाना ही होते हैं ये। इनको टीवी डिबेट में आने के पैसे मिलते हैं। आते हैं कि भाई आपको इस्लाम के खिलाफ क्योंकि हम बोलेंगे, लेकिन हमें कोई मौलाना भी चाहिए जिसके सामने हम बोलें, तो आप आ जाएं। आपसे जवाब तो दिए नहीं जाएंगे, बस आप गाली गलौज पे उतर आना। तो ईमान वालों की, मुसलमानों की इमेज को ये डैमेज कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो ऐसी जगह आपको बैठना ही नहीं है जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की जा रही हो, जहां अल्लाह और उसके रसूल की ब्लास्फेमी की जा रही हो। ऐसी जगह आपको रुकना ही नहीं है जहां दीन का मजाक बनाया जा रहा हो। ये कुरान का हुक्म है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये मौलाना ये 5-5 हज़ार रुपए के टीवी डिबेट में जाकर बैठते हैं, और वहां से मुसलमानों की पता नहीं क्या इमेज वो लेकर उठते हैं लोग। तो ये भी तो मुनाफिक हैं। हम अपने मुनाफिक को क्यों भूल गए? तो इन्हीं लोगों के साथ हमें वो सख्ती से पेश आना है। उन लोगों के साथ हमें सख्ती से पेश आना है जो इस्लाम को आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो ढालकर लोगों के सामने पेश करते हैं, जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग ढालकर पेश कर देते हैं कि नहीं वो तो पुराने जमाने की बातें थी, और ये हुआ, एक्चुअली वो हुआ, और इस्लाम तो ये देता है, और हमें तो वो यही हुक्म करना है। या वो इस्लाम को वो जितना इस्लाम उनका साइंस से साबित होता है उतने को मान लेते हैं, बाकी सबको कहते हैं झूठा है। तो ये क्या है? ये भी तो मुनाफिक हैं। इनके साथ ही तो अल्लाह ताला ने कहा कि सख्ती से पेश आना है। जो ईमा- जो मुसलमानों की अंदर से ईमान की वो जड़ को कुरेद रहे हैं। बहुत से बहुत से स्कॉलर्स ऐसे मिलेंगे कि इस्लाम का पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, इस्लाम गलबे की बात नहीं करता, इस्लाम कोई निज़ाम नहीं है। तो कुरान क्या झूठ बोल रहा है? नाउजुबिल्ला। अल्लाह ताला ने क्या झूठ बोला है? ये दीन गालिब होने के लिए आया है। तो बहुत से लोग आपको मिलेंगे, यही तो मुनाफिक हैं। हम मुनाफिक वो कहाँ तलाश कर रहे हैं? तो हमारी सफ़ों में मुनाफिक हैं। इन्हीं के साथ वो काफिरों से भी जिहाद कर रहे हैं, साथ साथ इन मुनाफिकों से भी हमें जिहाद कर रहे हैं। और इनका असल ठिकाना अल्लाह ताला ने बता दिया जहन्नुम है, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और वो काफिरों से भी जो ज्यादा बुरा अंजाम होगा वो मुनाफिक का होगा, जो ईमान वाले कहलाते थे। अभी एक शख्स की मैंने वीडियो सुनी, बड़ा इंटेलेक्चुअल है, आपके सामने भी उसकी वीडियो गई होंगी, और वो एक फितना है तो मैं उसका नाम भी लूंगा, जावेद अहमद गामदी, जो कि अमेरिका में बैठा है। और वहां से मॉडर्निज्म का इतना बड़ा फितना है वो, उस मतलब कि 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप थी, किसी भाई ने भेजी इमाम मेहंदी के बारे में। कह रहा है इमाम मेहंदी का तो कुरान में कहीं जिक्र नहीं है, इमाम मेहंदी तो बस ये अफसाने हैं, लोग बस इनके भरोसे बैठे हैं, ये अफसाने हैं, कोई इनका जिक्र नहीं है कुरान में, कहीं हमें कुरान में जिक्र नहीं मिलता इमाम मेहंदी का। जावेद अहमद गामदी, जो जिनकी ही फिक्र के लोग, बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आसपास भी होंगे। दज्जाल के बारे में, हाँ दज्जाल का कोई कुरान में जिक्र नहीं है। ये क्या करते हैं लोग? ये कहते हैं इस्लाम का पॉलिटिक्स से कोई मतलब संबंध नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी इसराइल के अंबिया वो सियासत वो किया करते थे साथ साथ, नबी भी वही थे, हुक्मरान भी वही थे।
اور اسلام میں بھی کہ نبی بھی جو ہے وہی حکمران ہے، ان کے بعد جو خلیفہ ہیں وہی لیڈر ہیں، وہی امام ہے اور وہی حکمران ہے۔ یہ اسلام کا اصل چیز ہے۔ یہ علمی میدان میں کبھی آگے نہیں آئیں گے، یہ کسی کے سامنے نہ، یہ ڈیبیٹ میں نہیں ٹک پائیں گے، یہ آئیں گے نہیں، ان کے پاس نہیں ہے عقلی دلیل ہے۔ ابھی یہ کیا کرتے ہیں کہ جو آج کے جو سیکولر مسلمان ہیں، ان کو، جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں جو سیکولر ہو چکے ہیں، کہ بس ٹھیک ہے بھائی، سبھی کے ساتھ وہ مل کر وہ چلنا چاہیے، تو ان کو یہ اپیل کر جاتے ہیں لوگ اور وہ ان کو سننے لگتے ہیں۔ تو امام مہدی کا انکار ان سے کرا لیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں آئیں گے، وہ تو چلے گئے، انہیں سولی چڑھ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے یہ قائل نہیں ہے، دجال کے آنے کے یہ قائل نہیں ہے، امام مہدی کے آنے کے یہ قائل نہیں ہے، کہہ رہے ہیں قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ تو کیا ہر بات کا قرآن میں ذکر ملے گا آپ کو؟ ہر بات کا قرآن میں ذکر ہونا کوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر قرآن میں ذکر ہوگا تو ہی وہ صحیح ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن میں ذکر تو اس بات کا بھی نہیں تھا جو سورہ تحریم اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ ہم نے اپنے نبی کو وہ خبر دے دی۔ تو وہ خبر کیا تھی اور کیا اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ جو دو بیویوں کے معاملے میں بات چل رہی تھی کہ ایک نے دوسری کو راز بتا دیا، آپ پورے قرآن میں دیکھیں، قرآن میں تو وہ بھی نہیں ہے، پھر کیوں اس آیتیں ایمان لا رہے ہیں؟ تو یہ منکرین حدیث ہے نا، یہ اصل میں منکرین قرآن ہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، یہ در حقیقت میں قرآن کی بات بھی نہیں مانتے، قرآن کی بات بھی نہیں مانتے، یہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، انہیں ڈیبیٹ کے میدان میں بھی للکارو، یہ جہاں ملے ان کا سر کچلو۔ کہ آپ اسلام کی کیا تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ آپ امریکہ میں بیٹھ کے امریکہ کے اکارڈنگ اسلام بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ مرتد کی کوئی سزا نہیں ہے، یعنی جو اسلامک اسٹیٹ میں جو اسلام سے مطلب پھر جائے اور اسلام کے خلاف وہ کام کرنے لگے تو اس کی سزا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، مرتد کی سزا وہ سزائے موت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مرتد کی وہ کوئی بھی سزا نہیں ہے۔ تو کتنی چیزوں میں ڈنڈیاں ماری گئی ہیں، تو یہ منافق ہی ہیں۔ یہ منافق نہیں ہے تو پھر اور کون منافق ہے؟ منافق ہوتا ہے اسلام کو نقصان پہنچانے والا، ان سے زیادہ ڈیمیج اسلام کو اور کون کر سکتا ہے؟ یہ اندر بیٹھے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہی تو اصل ڈیمیج دے رہے ہیں اسلام کو، انہی کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ہے، انہی کے ساتھ تو جہاد کرنا ہے، علمی میدان میں بھی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور میدان جنگ میں بھی ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ جب طاقت آئے گی تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جہاد بھی کیا جائے گا۔ جتنے بھی یہ منافقین مسلمانوں کی صفوں میں یہ یہ اندر بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محلوں میں، ہمارے آس پاس ایسے مخبر بھی موجود ہیں جو پولیس کے مخبر ہوتے ہیں کہ محلے کی کوئی انفارمیشن ہے وہ پولیس کو جا کر دے رہے ہیں۔ یہ بھی تو منافق ہیں، یہ بھی تو ہماری صفوں میں ہے۔ کیا موجود نہیں ہوتے ہر محلے میں مخبر؟ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں کی خبر جا کر بتاتے ہیں۔ تو ہمیں ان لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم ہے، سختی سے پیش آنے کا حکم ہے، کافروں اور منافقوں کے ساتھ۔ کافر وہ کافر جو اسلام کا دشمن ہو، جو مسلمانوں کا دشمن ہو، جو اسلام مخالف ہو، ان کافروں کے ساتھ ہمیں نہ دوستی رکھنی ہے اور ان کے ساتھ سختی سے ہمیں پیش آنا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی یہی جو قرآن کی آیتیں ہیں اور سورہ فتح کی جو آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کی صفات اس میں بتائی تھی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے میں، اس مشن میں جو ساتھ دیں گے، وہ کیا ہیں ان کی صفات؟ پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی، وہ ایمان والوں پہ تو نرم اور کفار پہ وہ سخت ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہی انہی آیتوں سے ایک اپنا مشرع اس امت کو بتایا ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، یعنی اگر یاروں کی محفل ہے تو مومن ایک اتنا وہ نرم ہوتا ہے کہ جیسے کہ اس کی مثال دی ہے ریشم سے۔ ریشم جو سلک ہوتا ہے وہ کتنا نرم ہوتا ہے کہ ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، اور وہ رسم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن۔ وہیں اگر حق اور باطل کا معیار ہے
تو वही मोमिन फौलाद बन जाता है। वही मोमिन जो अपने यारों की महफिल में होता है, ईमान वालों की महफिल में होता है, तो इतना नर्म होता है कि कोई उसको आँख की समझ भी ना पाए। और वही मोमिन जब मैदान जंग में होता है, हक और बातिल हक और बातिल के मार्के में होता है, वही फौलाद बन जाता है। तो यही हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि ईमान वालों के लिए हमारे दिल बड़े नर्म होने चाहिए। हमारी सख्तियां जितनी भी हैं वो कुफ़ार के लिए हैं, मुनाफिकों के लिए हैं, ईमान वालों के लिए नहीं है। तो हमें ईमान वालों के साथ वो नर्म, और खुसूसन जो हमारे फैमिली वाले हैं, हमारे अहलो अयाल हैं, इनके साथ हमें नरमी का मामला करना है। और जो कुफ़ार हैं, जो मुनाफिक हैं, इनके साथ हमें सख्ती से पेश आना है। तो इस आयत का यही पैगाम था। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।